تو جب رسول اللہ نے اپنا کسی کو خلیفہ جانشین معین نہیں کیا تو آپ یہ کیسے اس حدیث کو ابو بکر عمر کی خلافت بطور نص پیش کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات ابتدا کیسے کی جائے گی جب ان کے درمیان اس قدر کیا ہے اختلاف آ جاتا ہے؟ وہ موارد جن میں عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ایک کافی عرصے سے ایک موضوع جس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، ایک کورس کروایا گیا رد روافظ کے نام سے، اور اس پہ کافی سارے لیکچر دیے جناب محقق دوران شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب نے. انہوں نے کچھ لیکچرز دیے رد روافظ کے نام سے. اب ہم ان کے جواب میں جو اب اپنا کورس شروع کر رہے ہیں رد نواسب، یعنی رد النواسب جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں، اور نہایت تفصیل سے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے. ممکن ہے ہمارا یہ کورس جو ہے ان کا تو ایک ایک گھنٹے پہ مشتمل ہے اور 4 یا 5 ایپیسوڈ ہیں، لیکن ہمارے جو جوابی اقساط ہیں وہ ممکن ہے کافی سارے اقساط پہ مشتمل ہو، طولانی ہو جائے، چونکہ یہ ایک حدیث بیان کر جاتے ہیں. اب اس ایک حدیث کے اوپر ہمیں آدھا گھنٹہ کلام کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے انشاءاللہ نہایت تفصیل سے اور دقیق انداز میں ہم ان کے تمام اعتراضات اور ہر بیان کی ہوئی چیز کا جواب دیں گے، اور کوئی قط و برید نہیں کریں گے کہ ہم نے سیاق کاٹ دیا، سباق کاٹ دیا. بالکل آپ کو تسلسل سے سنائیں گے اور ان کی ایک ایک بات پہ گرفت کریں گے. چلتے ہیں قاسمی صاحب کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. معزز مکرم علماء کرام، طلباء عزام، آج ہمارا موضوع حدیث کردار سے سمجھنے کے لیے چند بنیادی چیزوں پر پہلے تبصرہ کر دینا اور ان کی وضاحت کر دینا مناسب ہے. اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ خطبے میں بھی تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے یہودیو، کیا تم ابھی یہاں پہ ان کا، کیونکہ ہم نے یوٹیوب سے لائیو چلایا، ایڈ ہے، یہ ایڈ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس ابتدا میں ہی کچھ ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ جن سے ان کے اپنے علماء نے کافی استدلال کیا ہے، وہ ذرا سنتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. آیت میں نے اس لیے منتخب کی ہے، اسلام کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف جتنے لوگ غرضہ سرائیاں کرتے ہیں، ہم نے ان کا ایک چور پکڑا ہے. وہ یہی ہے کہ یہ تمام دلائل پر نظر نہیں رکھتے اور کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں، جبکہ بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں اس موضوع پر اور موجود ہوتی ہیں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعد میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور ان میں تطبیق دینا چاہیے تھی، اور ان میں ترتیب دینا چاہیے تھی، اور تقدم اور تأخر کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. اور وہ جو قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے اصول اور ضوابط علماء نے اصول فقہ کے اندر درج کیے ہیں، ان کے مطابق تحقیق کو رخ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ اس کے برعکس چونکہ تشکیک پیدا کرنے کا ایک مشن لے کے اسلام کے خلاف ملحدانہ طریقے سے کھڑے ہو چکے ہیں. اب دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تشکیک پیدا کرنے کے لیے اسلام کے خلاف ملحدانہ طریقے سے، جبکہ آپ کی اپنی ہی کتابیں ملحدین کو مواد فراہم کرتی ہیں. آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں کہ جو ایسے افراد نے جو اسلام مخالف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کردار کشی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں میٹر آپ کی کتابوں کا ہے. کیونکہ آپ کی کتابیں مملو ہیں اس طرح کی چیزوں سے، بھری پڑی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں نہ کوئی قط و برید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہم آپ کی روایات میں کوئی خیانت کرتے ہیں. جس طرح آپ کی بخاری مسلم ہے، وہ آپ کے محدثین نے ایسا اہتمام کر دیا کہ کسی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لہٰذا کسی ایک بات یا کسی ایک جملے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے الفاظ مکمل نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ تک نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ غضب کیا جا رہا ہے. اب عوام کی بلا جانے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک بات بتائی ہے اور 10 چھپائی ہیں. کچھ اچھا، ابھی مفتی صاحب کا یہی اعتراض کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک بات بتائی ہے، 10 باتیں چھپائی ہیں. یہی کام مفتی صاحب خود بھی کریں گے. مفتی صاحب، ہماری تو روش یہی ہے کہ ہم ایک روایت کی جب تحلیل کرتے ہیں، آپ کی اس کی دلالت کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. یہ علماء تشیع کا وتیرہ رہا ہے. ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے. البتہ آپ لوگ ہیں کہ جو فقط اس ایک روایت سے تمسک کرتے ہیں اور جناب اسی کو حضرت عثمان کا کرتا بنا لیتے ہیں. اور آج آپ جو کام کریں گے، اس کے جواب میں ہم انشاءاللہ آپ کو دلالتاً جو جواب دیں گے وہ آپ کی ہی روایات سے اور کئی روایات کو ایک ساتھ رکھیں گے اور جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وہ تو ایک سادہ آدمی سن رہا ہے، جو اس نے چھپائی ہے، اس چھپائی ہوئی بات کا اس بیچارے کو کیا بتاؤں. میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے؟
ایک حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم الامرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ ایک اب یہ جو حدیث مفتی صاحب آپ نے پڑھی ہے، ہمارا آپ سے تقاضا ہے، آپ کے تمام ماننے والوں سے تقاضا ہے، تمام اہل سنت مولویوں سے تقاضا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ شیعہ، کیونکہ رد الروافظ کورس ہے، رافضی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بات بیان کرتے ہیں 10 باتوں کو چھپاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اپنے مقدمے میں ہی، اور اس حدیث کو آپ رکھ رہے ہیں دیگر روایات کے ساتھ، اور اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو رسول اللہ کے بعد اقتداء اور پیروی کرنی ہے تو اس پیروی کرنے کے پروٹوکولز کیا ہوں گے؟ تو آپ نے جو یہ پہلی حدیث پڑھی ہے، آپ سے تقاضا یہ ہے برائے مہربانی تمام ان کے ماننے والوں سے ہمارا تقاضا یہ ہے، بلکہ ہمارا چیلنج ہے، ایک صحیح سند پیش کر دیں، ایک صحیح سند پیش کر دیں اس روایت کے اوپر کہ یہ جو فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، ایک صحیح سند روایت پیش کریں۔ یہ تو خیانت آپ نے کی، ابتدا میں خیانت کر دی آپ نے، یعنی رد الروافظ کورس میں آپ ہی نے آ کر شروع میں خیانت سے کام لیا، اور ایسی حدیث کو استدلال کے طور پہ پیش کیا کہ جو اصلاً قابل استدلال نہیں ہے، جو حجت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب اس ایک حدیث کو پکڑ لیں تو عام آدمی تو چھوم جائے گا، اب اس سے وہ کافی حرف آخر سمجھ لے گا۔ کیوں پکڑے گا؟ حدیث اصلاً یہ قابل تمسک نہیں ہے، سائڈ پہ جائے گی۔ لیکن ایک حدیث اور بھی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح اسناد کے ساتھ روایت موجود ہے، آپ کے علماء نے تصریحات کی ہیں اس کی، ناصر الدین البانی نے تو فقط زید بن ارقم سے اس کے 5 طرق نقل کیے ہیں، یعنی حدیث ثقلین جو اصل حدیث ثقلین ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت، ایک اپنی اہل بیت۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ان حدیثوں کو جمع کیجیے، پہلی حدیث کتاب و سنت والی موطا امام مالک میں ہے، یہ دوسری حدیث کتاب اور اہل بیت والی یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک بات بتا کے آگے چلوں، کچھ لوگ آپ کو پہلی حدیث بتاتے ہوئے اور دوسری نہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ آپ کو دوسری حدیث بتاتے ہوئے اور پہلی چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ جو روش ہے کہ کچھ لوگ کیا کریں گے، ایک حدیث بتائیں گے، سنتی بتائیں گے، اور حدیث ثقلین جو کتاب اللہ و اطرتی والی روایت ہے وہ کیا کریں گے، چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے لوگ کیا ہیں، وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ اس روایت کا حال دیکھیں، الموطا سے جو یہ پیش کر رہے تھے، الموطا امام مالک، یہ ملاحظہ فرمائیں، الدکتور بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، مالک کی حدیث ہے کہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما مسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ ایک نمبر پہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کو کہا جی ھذا محفوظ معروف مشہور عن النبی عند اہل، وہ کہتے ہیں احادیث من احادیث ابی ہریرہ عمرو بن پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ اس میں صالح بن موسیٰ ہے وہ متروک ہے، پس ابو ہریرہ کی حدیث ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد حاکم نے بھی نقل کیا، حاکم نے اسماعیل بن ابی اویس سے نقل کیا، اب یہ آ کر تمام اسناد کا ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی جو حاکم میں نقل ہوئی وہ بھی ضعیف ہے، اس کے علاوہ جو دیگر التمہید میں جو نقل ہوئی وہ بھی ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں پس اس حدیث کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ لیکن ابن عبد البر نے کیا کہا کہ جی ھذا محفوظ معروف مشہور عن النبی، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ جی اہل علم کے نزدیک اس کی شہرت اتنی ہے کہ جو مستغنی کر دیتی ہے نیاز سے، یعنی سند کی تحقیق سے مستغنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے۔ بھائی کوئی صحیح سند تو پیش کریں، آپ کے پاس ایک اس کے اوپر صحیح سند موجود نہیں ہے، اور آپ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ جناب کس کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں اس حدیث کے مقابلے میں کہ جس کے تصحیحات آپ کے اپنے علماء نے پیش کی، البدایہ والنہایہ الجزء الخامس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم پر انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ کیا فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی،
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت اہل بیت. ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ قال شیخنا ابو عبداللہ الذہبی ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. لہٰذا یہ ایک طریق بیان کیا ہے فقط، اس کے کئی طریقے ان کے اپنے علماء نے اس کی جو ہے وہ تصریحات کی ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ میں ایک اور دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، محمد ناصر الدین البانی کہا کہ حدیث الزید لہو عنہ طرق خمس، اس کے 5 طرق ہیں. پہلا طرق حضرت ابو طفیل سے ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کے 5 طرق آگے سارے بیان کرتے ہیں کہ اس کے 5 طرق ہیں. اس کے علاوہ اس کی دیگر بھی علماء نے طرق بیان کیے ہیں. تو یہ روایت جو ہے وہ تقریباً متواتر روایت ہے. ایک اور ہم بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. شرح مشکل الآثار، یہ زید بن ارقم سے ہی، کہ قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فالحدیث صحیح. قال ابو جعفر، ابو جعفر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے کسی ایک راوی پر بھی طعن وارد نہیں ہوتا. یہ حدیث اس قدر صحیح ہے، یعنی صحیح اعلیٰ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایک بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسری چھپا لیں گے، یعنی موطا کی بیان کر رہے ہوں گے سنتی والی اور ثقلین چھپا لیں گے، یہ تو کریں گے خیانت، چونکہ صحیح روایت کو چھپا رہے ہیں. لیکن جو لوگ ثقلین اطرتی والی روایت کو بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ خیانت نہیں کر رہے اور دوسری چھپا رہے ہیں. کون سی؟ سنتی والی. وہ اس لیے چونکہ اس کے اوپر صحیح سند آپ کے پاس نہیں ہے، وہ روایت اصلاً اس روایت کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. پہلا نقطہ یہ تو مفتی صاحب آپ نے خود یہاں پر ایک ڈنڈی ماری ہے جو ناظرین ہمیں آپ کے سامنے رکھی. آگے سنتے ہیں، آگے بھی انہوں نے کچھ بیان کیا ہے. اور سنی تمام حدیثیں بیک وقت سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. سنی، آپ سنی ہے نا، کیا کر رہے ہیں؟ سب حدیثیں رکھے لیکن حدیث صحیح بھی تو ہونی چاہیے. ضعیف حدیثیں رکھ کے سنی فیصلہ کرتا ہے. اسی آگے سے واہ واہ کیا بات ہے، سنی تو بہت اچھا کر رہا ہے بھائی. آگے سے کسی نے اٹھ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھ لیا، مولوی صاحب ذرا اس کی کوئی ایک سند تو پڑھ دیں، صحیح سند پڑھ دیں اس کی. ابھی بات حتمی نہیں ہوئی. تیسری حدیث سنیے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. جامع ترمذی میں حدیث، میرے بعد 2 بندوں کی پیروی کرنا ہوگی، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. اب مولوی صاحب نے یہ اور حدیث پڑھ دی. اب آپ کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب نے تو تباہی پھیر دی اور روایت پڑھ دی کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنے. کس نے فرمایا؟ رسول نے فرمایا. اور رسول نے آپ کو حضرت ابو بکر عمر کی اقتداء کا حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کی اقتداء کرنی ہے. پہلے تو ہم اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں، پھر ہم اس کے متن اور دلالت کے اوپر بحث کریں گے اور اہل سنت کی دیگر روایات سے اس کے متن میں ہم مناقشہ کریں گے. جو یہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ روافظ کیا کرتے ہیں، وہ اسی ایک ہی روایت کو لے لیتے ہیں اور اسی کے اوپر شور شرابہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دیگر روایات کو نہیں رکھتے. ہم دیگر روایات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جو مفتی صاحب نے حدیث پڑھی یہ مختلف کتابوں میں آئی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سنن ترمذی میں آئی ہے. ٹھیک ہے. الاحادیث اللہ ظاہرها الصحہ، کہ وہ احادیث کے ظاہراً جو ہیں وہ آپ کو صحیح لگتی ہیں لیکن وہ ان میں ضعف پایا جاتا ہے. یہ مقبل من ہادی الوادعی وہ کیا یہاں پہ صفحہ نمبر 118 پہ بیان کرتے ہیں. قال ترمذی، ترمذی صاحب کیا بیان کرتے ہیں؟ اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں. سند دیکھیے گا، عبد الملک بن عمیر ان ربعی وہو ابن خراش ان حذیفہ. اچھا، عبد الملک بن عمیر ربعی سے اور وہ حذیفہ سے کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، جو ترمذی صاحب نے حکم لگایا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ منقطع ہے. یہاں پہ ترمذی صاحب نے کیا اشتباہ کیا، یہ منقطع ہے کیونکہ عبد الملک بن عمیر کا سماع ربعی سے نہیں ہے. ربعی اور عبد الملک کا سماع آپس میں نہیں کہ اس نے سے حدیث سنی ہو، بلکہ اس کا سماع اس کے غلام ربعی ہلال سے ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ ہلال مولا ربعی، یعنی جو ربعی کا غلام ہے ہلال وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. پہلی بات کہ یہ جو اس کی سند میں جیسا کہ عبد الملک بن عمیر ہے، اس کا سماع ربعی سے نہیں بلکہ ربعی کے غلام ہلال سے ہے. اب وہ جو ہلال ہے جو ربعی کا غلام ہے وہ مجہول ہے. اچھا، اور
اس عبد الملک بن عمیر نے کوئی روایت نہیں کی. اچھا یہ پہلا نقطہ ہو گیا. اور آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ ربعی بن حراش لم یسمع من حذیفہ، اس سے حذیفہ اصل سماع نہیں ہے. یہ جو بیان کیا نا کہ ہوا ربعی عن حذیفہ، کہتے اس کا سماع، اس سے حدیث ہی نہیں سن رکھی. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور جو اس کے لیے ابن مسعود کی اور انس کی حدیث پیش کی جاتی ہے بطور شاہد کے، اور بعض ارناؤ جیسے لوگوں نے بطور شاہد کی پیش کیا، وہ کہتے ہیں وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتی کہ بطور شاہد، چونکہ یہ روایت جناب حذیفہ سے بھی نقل کی جاتی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل کی جاتی ہے، انس سے بھی نقل کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کے محقق کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ بھی منقطع ہیں اور شدید ان میں ضعف پایا جاتا ہے. تو یہ روایت کی ابتدائی طور پہ سندی حیثیت ہوگی. ہم آگے بھی رکھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں، المصنف لابن ابی شیبہ المجلد الثامن عشر، اس کی 18ویں جلد ہے، یہ سعد شسری کی تحقیق کے ساتھ. اس میں صفحہ نمبر 10 پہ کیا ہے، وہی عبد الملک بن عمیر، صحیح، ان مولا لربعی بن حراش ان ربعی بن حراش ان حذیفہ. یہاں پر کیا ہے جی، اقتدوا بالذین من بعدی، اور کہتے ہیں اشارہ ہے ابو بکر عمر کی طرف. 9ویں نمبر پہ کیا کہتے ہیں، مجہول، سند مجہول ہے. کس وجہ سے؟ ربعی بن حراش کے جو غلام ہے اس کی جہالت کی وجہ سے. اچھا وہ مجہول ہے جی، اس کی سند کیا ہو گئی، مجہول ہو گئی. تو لہٰذا ایک اور موقع کی تصریح. ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. بڑے لطف، اس میں بڑا لطف آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں اتنی ڈنڈیاں ماری ہیں. آپ کی سوچ ہے، سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ، کس کی؟ ناصر الدین البانی. یہاں پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، ضعیف. کیا ہے جی؟ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اچھا جی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ روایت جو ہے فضائل الصحابہ میں متعدد مقامات پہ نقل ہوئی ہے. کتاب فضائل الصحابہ، وسیع اللہ بن محمد عباس، الجزء الاول، اس میں روایت نمبر 293. کیا کہتے ہیں جی 293 کو؟ اسنادہ ضعیف. اس کے بعد 294 کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ ضعیف. اب یہ جو 293 اور 294 ہے، اس کے اگر آپ دیکھیں وہی عبد الملک بن عمیر ہے. ابھی عبد الملک بن عمیر پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. ربعی بن حراش ہے اور حذیفہ سے، یہ وہی، اس کی سند وہی ہے. اس کے بعد اگلی جو ہے وہ متفاوت ہے، وہ سلمہ بن کہیل اور وغیرہ وغیرہ سے. اچھا اس کے بعد 500 اسی کتاب میں 526 نمبر پہ یہی روایت، پھر عبد الملک بن عمیر ان منذر ان ربعی ان حذیفہ. اچھا وہی روایت، اور کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ھذا اسناد ضعیف. اب دیکھیں وہی روایت عبد الملک بن عمیر ان ربعی ان حذیفہ والی، اور کہتے ہیں جی اسناد صحیح. بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے سند صحیح ہو گئی؟ عبد الملک بن عمیر کا ربعی سے سماع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ روایت ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی سماع کی تصریح بھی موجود نہیں ہے کہ بھئی اس نے اس سے سنا ہے. پہلی بات. دوسرا ہے کہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، آپ کے اپنے عالم کی تصریح دکھا چکے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کا سماع اس کے غلام سے ہے ربعی کے، اور وہ مجہول ہے، تو لہٰذا وہ بھی کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ سند ایسے ہی ہو گئی. پھر کہتے ہیں جی اس کی صحیح نہ صحیح ہے، اور گزر چکی ہے یہ حدیث 198 293 294 میں. یہ بیٹھے بیٹھے سند صحیح بنا دی، کوئی دلیل نہیں. ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ اپنے جب ابو بکر عمر کے فضائل کی بات آتی ہے تو سندیں ایسے یوں ٹھیک ہو جاتی ہیں بھائی. اچھا ابھی جیسا کہ میں نے سعد شسری کا دکھایا، اس نے کہا بھائی یہ مجہول ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو مقبل الوادعی کا دکھایا، مستدرک کا یعنی محقق ہے، اس کی ایک کتاب بھی ہے رجال مستدرک حاکم نشاپوری، تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ سماع ثابت نہیں ہے. اچھا یہ ایک نقطہ ہو گیا. اس کے بعد ابھی تو ایک اور دلچسپ نقطہ بھی آئے گا، لسان المیزان ابن حجر اسقلانی. یہاں پر کہتے ہیں یہ ابن عمر سے مرفوع نقل کرتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد، وہ کہتے ہیں فہذا لا اصل له من حدیث مالک، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں معروف جو ہے وہ حذیفہ بن یمان سے ہے، یہ والی تو اس کا اصل ہے ہی نہیں. اور اکیلی جو اس کی تخریج کے بعد کہتے ہیں یہ منکر ہے، اس کی اصل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دفعہ گئی سائٹ پہ. اچھا اس کے بعد آ جائیں سب سے دلچسپ مرحلے میں، المستدرک علی الصحیحین. ٹھیک ہے جی، اس کی تیسری جلد. یہاں پہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، 4455 4455 پہ روایت کو نقل کیا. کس نے؟ حاکم نشاپوری نے. اور اس میں کون ہے؟ وہی عبد الملک بن
عمیر عن ربعی بن حراش، وہی سند ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ بڑی فضائل الشیخین میں واضح اور روشن ہے، اس پہ بڑی اسناد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وقد وجدنا لہ شاہدا، ہم نے اس کا حدیث کا ایک شاہد بھی ڈھونڈا ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کون سی؟ عبداللہ بن مسعود کی۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت کو یہاں پہ نقل کیا، اور نیچے زاوی صاحب نے جو حاکم نشاپوری نے کہا کہ نا ہم نے بڑی صحیح سند ڈھونڈی ہے، وہ کہتے ہیں سند ہو واہن، ٹھیک ہے، اس کی سست سند ہے، اصلا یہ سند جو ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہے، تو لہذا یہ سند بھی جو ہے وہ فارغ ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، یہاں پہ دیکھیں عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش، جہاں پہ سماع ثابت نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 حدیثیں پیش کرتے ہیں، ذہبی کہہ رہا ہے جی صحیح۔ بھائی کیسے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، صحیح کیسے ہو گئی جب سماع ثابت نہیں ہے، اس کا غلام مجہول ہے، ان ہلال، ہلال سے مولا ربعی جو کہ مجہول ہے، تو یہ سند کیسے صحیح ہو گئی؟ کیونکہ ہاں پھر یاد آیا کہ بھائی چونکہ یہ حضرت ابوبکر عمر کی شان میں تھی تو لہٰذا یہاں پہ سند صحیح ہونا بنتی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ۔ اب اس سے بھی ایک اور دلچسپ نقطہ ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، یہ ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ کو ابن حزم اندلسی الحکام فی اصول الاحکام میں تصنیف الامام الجلیل محدث الفقی فخر الاندلس جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن حزم اندلسی الشیخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ، مجلد کون سا ہے جی؟ الجزء السادس ہے، 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 80 ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الرِّوَایَةُ، یہ جو روایت ہے کہ اقتدوا بِالَّذِینَ مِن بَعْدِی فَحَدِیثٌ لَا یُصِحُ، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مروی ہے کس سے؟ ان مولا ربعی کے غلام سے جو کہ مجہول ہے، اور مفضل زبی سے، ولیس بحجہ، وہ بھی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں اس کا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور سند سے سالم المرادی اور ان عمرو بن حرم عن ربعی بن حراش، وہ کہتے ہیں سالم ضعیف ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں بعض نے ہلال مولا ربعی سے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ مجہول ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان کس کا، اب یہ دلالت کی خود بحث کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر خالف عمر فی نحو 30 قضیہ، یعنی عمر نے اور ابو بکر میں کس قدر اختلاف، یعنی اس کی مخالفتیں اس قدر، یعنی 30 کے قریب قضایا میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ وقد ذکرنا ایضا ان عمر و ابو بکر اختلافا، ابو بکر اور عمر آپس میں اختلاف رکھتے تھے، کئی قضایا میں، کئی مسائل میں ابو بکر عمر میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ابو بکر عمر میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکیم اور ایک دانا شخصیت سے اس طرح کی حدیث صادر ہو سکتی ہے کہ میرے بعد میں کہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو؟ بھائی کس کی اقتداء کرنی؟ ابو بکر کی، عمر کی؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے تو خود ہمیں اختلاف میں مبتلا کر دیا، ہم نے ابو بکر کی اقتداء کرنی یا عمر کی اقتداء کرنی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم متعہ انجام دیتے تھے ابو بکر کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں، عمر نے آ کے اس سے منع کر دیا، تو عمر نے آ کے منع کر دیا، اب اقتداء ابو بکر، جیسے اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیٹی متعہ کرتی تھی کیونکہ باپ اس کا اجازت دیتا تھا، رسول اللہ اجازت دیتے تھے، لیکن عمر صاحب آئے تو انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان خود بیان کر رہے ہیں، آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیسے آپ اتباع کریں گے؟ کس جن میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے؟ متعذر ممتنع لا یقدر علیہ احد، جب ایسے موارد ہوں کہ جن میں ان دونوں کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اقتداء کرنا مشکل اور ممنوع ہے، ممتنع ہے، اور کوئی ایک بھی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ کیا کرے؟ اقتداء کرے۔ آگے اگلے صفحے پہ دیکھیں 128 پہ کیا بیان کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے جی، توجہ کیجیے گا۔ اب وہ کہتا ہے ان علماء اہل سنت کی یہ خیانتیں کیسے کرتے ہیں، اپنے ہی علماء کی، ان کا آپس میں پھڈا جو ہے نا یہ ہمارے بڑے کام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل قیاس کے عجیب ترین کاموں میں سے یہ احناف، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قیاس کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں امامت ابی بکر، امامت ابی بکر کیا؟ کانت قیاس لا نص، وہ کہتے ہیں بھائی قیاس کر رہے ہیں کیونکہ نماز کے ساتھ، کیونکہ رسول نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو بس وہاں سے ثابت ہو جاتی ہے، یہ قیاس کرتے ہوئے ابو بکر کی امامت کو ثابت کر دیتے ہیں اہل قیاس، لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں، یا او تناسو عمدن، یا وہ خود کو جان بوجھ کر اپنا اس میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی فراموشی میں ڈالتے ہیں۔ پھر جب یہ ثابت چاہتے ہیں کہ تقلید کو، قیاس کو ثابت کرنا ہے، تو وہاں پر کہا جی نص نہیں ہے،
وہاں پر ہم قیاس کے ذریعے ابو بکر کی امامت کو ثابت کرنے ہیں. لیکن جب انہوں نے تقلید ثابت کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا بھائی ایسا تھوڑی ہے، صحابہ بھی تو ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے. کہا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا، تو یہ تقلید ہے. اور پھر آ کر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ابو محمد کہتا ہے بھائی یہ تم لوگوں کی عجیب حرکتیں ہیں، جو مرضی کرو. وہ کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے اور رسول اللہ نے ابو بکر کی خلافت پر نص پیش کی ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ نص بن جائے گی. جبکہ عمر، یہ ہم بریکٹ میں کہتے ہیں، مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ عمر نے کیا کہا کہ اگر میں اس کی اقتداء کروں جس نے اپنے بعد خلیفہ معین نہیں کیا تو وہ رسول اللہ ہیں، اگر اس کی اقتداء کروں جس نے اپنے بعد خلیفہ معین کیا وہ ابو بکر ہے. تو غیر مستخلف جو رسول اللہ ہیں انہوں نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو ابھی اس سے بھی دکھاتے ہیں، صحیح مسلم سے بھی میں روایت رکھتا ہوں. اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہتا ہے جی اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ تو نص ہو گئی ابو بکر کی خلافت پر، اس کے بعد عمر. اچھا، پھر ان کا قول اس طرح سے باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جو ہے وہ خلافت قیاساً علی صلاۃہ بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانے کی وجہ سے ابو بکر کی خلافت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کے قیاس جو آپ نے قیاس کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل بنائی تھی وہ آپ کی باطل. اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو امام کی، وہ کہتے ہیں کسی امام کی صحابہ نے تقلید کی، تب آپ کا وہ تقلید والا کھاتا کلیئر ہو جائے گا. دونوں طرف آپ پھنس جائیں گے. قیاس کو ثابت کرنے کے چکر میں آئیں گے، تقلید سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تقلید کو ثابت کرنے کے چکر میں آئیں گے، قیاس سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کوئی ایک طرف رہو. تم لوگ کیسے اچھل کود کرتے ہو کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کی نفی کر دیتے ہو، اور دونوں مقامات پہ دونوں چیزوں کو بھی ثابت کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں افیکون احکم من هذا المناقضات، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کبھی بھی کوئی تناقض ہو سکتا ہے کہ ایک بعض چیزوں کو باطل کر رہی ہیں. یعنی کتنا انہیں زبردست نقطہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی آپ لوگ اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی، اس کے بعد میں آپ کے سامنے جیسا کہ وہ روایت رکھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی نص ہے میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی کیا کرنا؟ اقتداء کرنا. لیکن جو آپ کے اپنے ہی کون ہے جناب خلیفہ صاحب ہیں حضرت عمر، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کیا جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہو اور اس کو نص کے طور پہ پیش کر رہے ہو. اقتداء کرنی ہے کس کی؟ ابو بکر اور عمر کی. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پتہ چل جائے. یہ صحیح مسلم، یہ ملاحظہ فرمائیں. کیا ہے جی؟ روایت ہے ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس داخل ہوا. اچھا، حفصہ کے پاس گیا، ان ہوا کہ میشے یہ کمزومیش کنی. میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا تو جانتی ہے کہ ان ابا کا غیر مستخلف، تیرا باپ جو ہے وہ بغیر کوئی خلیفہ معین کیے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا. تو نہیں کرے گا. اچھا، اب وہ جا کے وہاں پہ بات کرتے ہیں تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف. عمر کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنْ أَبَا بَكْرَ قَدْ اسْتَخْلَفَ. اگر میں خلیفہ معین کروں تو میں ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا کہ جس نے اپنا خلیفہ معین کیا. تو لہٰذا بھائی آپ کی یہ بات تو یہیں سے ختم ہو گئی. کیا ہے جی کہ حضرت، یہ دوبارہ دیکھیں کہ اگر میں خلیفہ معین نہ کروں تو کیا کر رہا ہوں؟ فَإِنَّ رسول اللہ لم يستخلف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاً کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین نہیں کیا. تو جب رسول اللہ نے اپنا کسی کو خلیفہ اور جانشین معین نہیں کیا تو آپ یہ کیسے اس حدیث کو ابو بکر عمر کی خلافت پہ بطور نص پیش کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، اقتداء کیسے کی جائے گی جب ان کے درمیان اس قدر کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے؟ ایک نقطہ یہ تھا. اس کے بعد اب بتائیں کہ یہ ملاحظہ فرمائیں، اعلام الموقعین المجلد الثالث، اس کی 3 جلد، کہ لم یکن عمر جو قلد ابا بکر، عمر ابو بکر کی تقلید نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ موارد کہ ما خالف فیہ عمر ابا بکر، وہ موارد جن میں اب عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی. بھائی رسول کی اس حدیث پہ خود عمر نے عمل نہیں کر رہے، عمر نے عمل ہی نہیں کیا. مولوی صاحب، قاسمی صاحب ہیں رد و روافظ کورس میں اس طرح کے جھول، اس طرح کی ڈنڈی ہیں کچھ تیاری کر کے آنے تھی. مولوی صاحب اتنی عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، اور آج بھی سنیوں کو آپ ماموں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں
کہتے ہیں جی الوجہ الثانی ان خلاف عمر لابی بکر اشہر من ان یذکر کما خالفہ فی سبی اہل الردہ، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کے قیدی بنائے گئے تھے، جنہوں نے کیا کیا تھا جناب، ان کو قیدی رسول اللہ کے بعد بقول ان کے جو مرتد ہو گئے تھے، تو وہ یہاں پہ آگے بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ جس میں عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی ہے۔ پر جب عمر ابو بکر کی مخالفت کر رہا ہے تو اس حدیث کو تو خود آپ کے ہی اپنے علماء نے رد کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اور عمر نے رد کر دیا، یہ بتائیں کہ اسی حدیث کو تو امام علی نے بھی رد کر دیا، حضرت زہرا نے بھی رد کر دیا۔ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ بخاری کہتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ابو بکر کے پاس آئی تو ابو بکر نے حدیث سنائی، حضرت زہرا نے اقتداء نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، فغضبت فاطمہ، حضرت زہرا غضبناک ہو گئی۔ اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کو طول تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ ابو بکر عمر نے حضرت زہرا کے جنازے میں شرکت کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اوسط بذالک، حضرت زہرا نے اس چیز کی وصیت کی تھی۔ مصنف عبدالرزاق صنعانی کی صحیح سند روایات ہیں، ابن بطال شارح بخاری نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی کہ اہل سنت کے وہ لوگ، وہ خلفاء کہ جن کے بارے میں یہ جعلی حدیث کے ساتھ مدعی ہیں کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا، وہ تو یوں فارغ ہو گئے۔ اس کی مخالفت کس نے کی؟ صحیح مسلم کی روایت، حضرت عباس اور امام علی کس کے پاس آئے؟ عمر کے پاس۔ عمر کہتا ہے، بھائی عمر جس کے بارے میں آپ کی فضائل الصحابہ میں روایت نقل کی ہے کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یا بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو عمر کی زبان سے جاری کرتا ہے، اور اس مقام پہ حق کو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان سے اس طرح جاری کیا کہ عمر نے کہا کہ اے علی اور اے عباس، تم ابو بکر کو فرأیتماہ قادما غادرا آثما خائنا، کہ تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، خائن، کذاب سمجھتے تھے۔ فرأیتمانی قادما غادرا آثما خائنا، تم مجھے بھی ایسے ہی سمجھتے ہو۔ یہ واقعاً جو آپ کی وہ حدیث ہے نا جو آپ عمر کے فضائل میں لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حق جاری کرتا ہے تو عمر کی زبان سے جاری کرتا ہے، تو عمر کی زبان سے یہاں پہ حق جاری ہو گیا۔ تو ابتدا نہیں کی حضرت عباس نے بھی، حضرت علی نے بھی۔ رکھو یہ ساری روایتیں سائڈ ادھر۔ حضرت عباس، مصنف عبدالرزاق کی روایت، حضرت عباس جو ہیں وہ ابن عباس فتویٰ نہیں دیتے تھے، انہوں نے جب متعہ کے جواز کا حکم دیا تو ابن عمر کو پتہ چلا وہ یہ نہیں کر سکتا، عمر کے زمانے میں تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عمر مارتا تھا نا، عمر کے خوف سے شرعی مسئلے کو حضرت ابن عباس نہیں بتا رہے۔ وہ اقتداء کیوں نہیں کر رہے عمر کی؟ عمر کی اقتداء کرنی چاہیے، نہیں کر رہے عمر کی اقتداء۔ تو یہاں پر یہ نقطہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہ روایت سندن بھی مخدوش، دلالتاً بھی مخدوش۔ تو مفتی صاحب کا استدلال یہیں پر خدا حافظی ہو جاتا ہے۔ یہ آج پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔